بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بخاری شریف کی تشریح کا سلسلہ چل رہا تھا، اس میں ہم حدیث نمبر 6 تک پہنچے تھے، اس کی کچھ تشریح رہ گئی تھی، وہاں سے شروع کرتے ہیں۔ علامہ ابن حجر اور علامہ عینی رحمہ اللہ علیہ نے شرح بخاری میں سہیلی سے نقل کیا کہ ہرقل نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوال نامہ کی تعظیم کے لیے اسے سونے کی ڈبیا میں رکھا تھا، پھر وہ ہمیشہ اس کے وارث بنتے رہے، حتیٰ کہ فرنج کے بادشاہ جس نے تیتلا پر غلبہ حاصل کر لیا تھا اس کے پاس پہنچا، پھر اس کی اولاد کے پاس رہا۔ ہمارے ایک ساتھی نے ذکر کیا کہ مسلمانوں کے قائد عبد الملک بن سعد اس بادشاہ سے ملے تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا والا نامہ باہر نکالا۔ جب اسے دیکھا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اس کو بوسہ دینے کی اجازت طلب کی، جس کا اس نے انکار کر دیا۔ صاحب فتح نے کہا، قاضی نور الدین بن سائق دمشقی نے خبر دی، انہوں نے کہا ہم سے سیف الدین فلی منصوری نے بیان کیا کہ مجھے بادشاہ منصور کلاون نے مغرب کے بادشاہ کے پاس ہدیہ دے کر بھیجا، تو مغرب کے بادشاہ نے مجھے فرنج کے بادشاہ کے پاس کسی شفاعت کے لیے بھیجا، جسے اس نے قبول کر لیا، اور مجھے اپنے پاس اقامت کے لیے کہا تو میں نے انکار کر دیا۔ اس نے مجھے کہا میں تمہیں گراں قدر تحفہ پیش کرتا ہوں، پھر ایک صندوق نکالا جسے سونے سے جڑاؤ کیا ہوا تھا، پھر اس سے سونے کی ڈبیا نکالی اور اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا والا نامہ نکالا، جبکہ اس کے اکثر حروف مدھم پڑ گئے تھے اور وہ ریشمی رومال میں لپٹا ہوا تھا۔ اس نے کہا یہ تمہارے نبی علیہ السلام کا خط ہے جو انہوں نے میرے دادا قیصر کو بھیجا تھا، اب تک یہ ہماری وراثت میں آ رہا ہے تاکہ ہمارا ملک ہمارے لیے ہمیشہ کے لیے رہے۔ ہمارے بڑوں نے ہمیں وصیت کی تھی کہ جب تک یہ خط ہمارے پاس رہے گا ہمارا ملک ہمیشہ ہمارے لیے قائم رہے گا۔ ہم اسے پوری حفاظت سے رکھتے ہیں اور اس کو نصارہ سے چھپا کر رکھتے ہیں تاکہ ہمارے ملک کے لیے دوام رہے۔ فتح الباری میں ہے کہ عمیر بن اسحاق نے کہا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسریٰ اور قیصر کو خطوط لکھے۔ کسریٰ نے جب خط پڑھا تو اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے اور قیصر نے جب پڑھا تو اس کو لپیٹ کر اونچی جگہ رکھ دیا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جن لوگوں نے میرے خط کے ٹکڑے کیے ہیں وہ خود ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے، اور جنہوں نے خط کا احترام کیا ان کا ملک باقی رہے گا۔ اس کی تائید اس روایت سے ہوتی ہے کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کسریٰ کا جواب آیا تو آپ نے فرمایا اس کا ملک تباہ و برباد ہو جائے گا، اور جب ہرقل کا جواب آیا تو آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ ان کا ملک قائم رکھے گا۔ اہل سیر کا اس میں اختلاف ہے کہ یہ ہرقل وہی ہے جس کے سامنے مسلمانوں نے ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جنگ کی تھی، یا اس کا بیٹا ہے۔ بعض علماء نے کہا یہ وہی ہرقل ہے اور بعض نے کہا یہ اس کا بیٹا ہے۔ علامہ عینی اور مورخین نے کہا کہ جس ہرقل کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خط لکھا تھا وہ مر چکا تھا، اس کے بعد اس کا بیٹا مورخ قیصر بادشاہ ہوا تھا، وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت میں تھا، پھر اس کے بعد اس کا بیٹا ہرقل قیصر بادشاہ ہوا، وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت میں تھا۔ اس پر مسلمانوں نے فتح حاصل کی تھی اور وہ بھاگ کر قسطنطنیہ چلا گیا تھا۔ ان کے 40 بادشاہ ہوئے ہیں اور انہوں نے 507 برس حکومت کی۔ سبحان اللہ، ایک کافر سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے والا نامہ کا احترام کرتا ہے اور سینکڑوں برس اس کا ملک قائم رہتا ہے۔ اگر مسلمان شریعت مطہرہ کا احترام کریں اور قرآن کریم کی عظمت کو اپنے دلوں میں جگہ دیں تو وہ محرومیت کا قطعاً شکار نہ ہو۔ ابو سفیان نے کہا جب ہرقل سوال جواب کے بعد والا نامہ پڑھ کر فارغ ہوا تو اس کی مجلس میں شور برپا ہو گیا اور ہمیں باہر نکال دیا گیا، تو میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا ابن ابی کبشہ کی شان بہت بلند ہو گئی ہے کہ رومیوں کا بادشاہ آپ سے خائف ہے۔ ابن ابی کبشہ کی تحقیق، اس سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہیں، کیونکہ یہ آپ کے رضائی باپ
حرس بن عبدالعزیٰ کی کنیت ہے۔ ابن بکیر نے کہا حرس مسلمان ہو گیا تھا، اس کی بیٹی کبشہ تھی، اس لیے ان کی کنیت ابو کبشہ تھی۔ دوسری وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ ابو کبشہ حلیمہ کا والد تھا جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی ماں ہیں۔ تیسری وجہ یہ ذکر کی جاتی ہے کہ یہ آپ کے نانے وہب کے دادے کی طرف نسبت ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ آمنہ بنت وہب ہیں اور وہب کے دادا کی والدہ کیلا بنت ابی کبشہ ہیں۔ چوتھی وجہ یہ ہے کہ یہ آپ کے دادا عبد المطلب کے اخیافی دادے کی طرف نسبت ہے۔ پانچویں وجہ یہ ہے کہ ابو کبشہ قبیلہ خزاع کا ایک شخص وجز بن غالب تھا، وہ قریش کی بت پرستی کے سخت مخالف تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی عربوں کی بت پرستی کے خلاف تھے، اس لیے انہوں نے مخالفت میں اشتراک کے باعث اس کی طرف نسبت کی، یعنی ہماری مخالفت میں آپ ابو کبشہ ہیں۔ ابو سفیان نے جب رومیوں کے بادشاہ کا یہ حال دیکھا تو کہنے لگے کہ ایک دن جناب رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً غالب ہو کر رہیں گے، حتیٰ کہ فتح مکہ میں اللہ تعالیٰ نے میرے سینہ میں ایمان ڈال دیا۔ وَكَانَ ابْنُ نَاطُورٍ صاحب الْإِلْيَا، ناطور کے معنی ہے باغ کا محافظ اور کھیتوں کی دیکھ بھال کرنے والا، یعنی ابن ناطور ایلیا اور ہرقل کا صاحب تھا، اور صاحب کی نسبت جب ہرقل کی طرف ہو تو اس کا حقیقی معنی مراد ہے، اور اگر ایلیا کی طرف تو اس کا مجازی معنی حاکم مراد ہے، اور یہ عموم مجاز کے اعتبار سے جائز ہے۔ ابن ناطور جو ایلیا یعنی بیت المقدس کا حاکم اور ہرقل کا ساتھی تھا، وہ شام کے نصارہ کا بہت بڑا عالم تھا۔ بیان کرتا ہے کہ ہرقل جب بیت المقدس میں آیا تو ایک دن صبح کو بہت غمناک ہوا۔ بطارقہ بطریق کی جمع ہے، اس کا معنی ہے بادشاہوں کا خاص آدمی۔ حضہ کا معنی کاہن یعنی ہرقل کے خاص آدمی نے کہا ہم آپ کو پریشان متغیر الحال دیکھ رہے ہیں، اس کا کیا سبب ہے؟ ابن ناطور نے کہا ہرقل کاہن تھا، نجوم کا علم رکھتا تھا۔ جب ہرقل کے خاص آدمی نے اس کی پریشانی کا سبب دریافت کرنا چاہا تو اس نے کہا میں نے آج رات دیکھا ہے کہ ختنہ کرنے والوں کا بادشاہ غالب آ گیا ہے اور سارا ملک اس کے زیر تصرف آ گیا ہے۔ پھر تحقیق کے بعد اسے معلوم ہوا کہ عرب ختنہ کرتے ہیں، تو اس نے کہا اس امت کا بادشاہ غالب آ گیا ہے۔ پھر ہرقل نے رومیہ میں اپنے ساتھی کو خط لکھا، جبکہ وہ ہرقل جیسا علم رکھتا تھا اور خود حمص چلا گیا، اور وہ وہیں تھا کہ اس کے ساتھی کا جواب آیا کہ وہ ہرقل کی رائے سے اتفاق کرتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہو چکے ہیں۔ ہرقل نے روم کے بڑے بڑے رؤساء اور اسادین ملک کو حمص کے دسکرہ میں جمع کیا۔ دسکرہ وہ محل ہے جس کے ارد گرد خادموں کے مکان ہوتے ہیں اور وہ ان کے درمیان میں ہوتا ہے۔ پھر اس کے دروازے بند کر کے مقفل کر دیے۔ پھر اپنے گھر سے نکل کر ان کے پاس آیا اور ان سے کہا اے رومیوں، کیا تمہیں کامیابی مطلوب ہے اور تم چاہتے ہو کہ تمہارا ملک ہمیشہ تمہارے پاس رہے، تو اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کر لو، کیونکہ اس نے پہلی کتابوں میں دیکھا ہے کہ کفر پر جمے رہنا ملک کے زوال کا سبب ہے، اور تورات میں مذکور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا میں تیرے جیسا نبی جن لوگوں کی طرف بھیجوں گا اور وہ انہیں میرا کلام سنائے گا، اگر وہ میرا کلام قبول نہیں کریں گے تو میں انہیں ہلاک کر دوں گا۔ یہ سن کر وہ لوگ گدھوں کی طرح باہر کو دوڑے اور دروازوں کو مقفل پایا۔ اگر یہ سوال پوچھا جائے کہ اس حدیث میں ابو سفیان کا ہرقل کے ساتھ گفتگو کا واقعہ صلح حدیبیہ کے بعد ہوا اور اس باب کا عنوان بعد الوحی کی کیفیت ہے، تو اس حدیث کے عنوان سے مناسبت کی کیا وجہ ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ساری حدیث سے وحی کے ابتداء کی کیفیت معلوم ہو جاتی ہے، کیونکہ سوال و جواب سے ابتدائے نبوت کا حال ظاہر ہو جاتا ہے۔ اس حدیث کی صالح بن کیسان، یونس اور معمر نے زہری سے روایت کی یہ مطابقت ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ راویوں کی کثرت سے
حدیث میں تقویت ہو جاتی ہے، کیونکہ ان تینوں راویوں نے زہری سے روایت کرنے میں شعیب کی مطابقت کی ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جسے اسلام کی دعوت دینی ہو اس کے ساتھ ملاطفت کرنی چاہیے، چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ادع الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ۔ اس لیے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہرقل کو عظیم روم فرمایا، کیونکہ لوگ اس کی تعظیم کرتے تھے، اور اسے ملک روم نہیں فرمایا کیونکہ وہ بحکم دین اسلام حکومت سے معزول تھا، کیونکہ جس کسی کو سلطنت نصیب ہوتی ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی ملتی ہے۔ علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا کہ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ مسلمانوں کے دینی اور دنیاوی امور سر انجام دینے اور ان کے معاملات کے اہتمام کے لیے خاندانی سربراہ ہونا چاہیے جو حسب و نسب اور شرافت و فضیلت کے اعتبار سے اعلیٰ کردار کا حامل ہو۔ اس لیے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور خلفاء سب قریشی تھے، کیونکہ خاندانی اشخاص اپنی حسب و نسب کو داغدار نہیں ہونے دیتے اور وہ ایسے امور کرنے میں احتیاط کرتے ہیں جن سے ان کا حسب متاثر ہو۔ نیز یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ تحریر میں فصیح و بلیغ اور مختصر جامع الفاظ ذکر کرنے مستحب ہیں، کیونکہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد اسلم تسلم میں نہایت اختصار ہے اور فصاحت و بلاغت کے مراتب کسوی کا حامل ہے۔ نیز کفار و مشرکین کے علاقہ میں سفر کرنا جائز ہے، اور جو شخص ضلالت کا سبب ہو اور ہدایت سے منع کرے وہ گناہگار ہے۔ جھوٹ کو ہر ملت میں عیب دیکھا گیا ہے، اس لیے ابو سفیان نے اس وقت کافر ہونے کے باوجود جھوٹ سے اجتناب کیا۔ نیز اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ رسول اعلیٰ اور معزز خاندان میں پیدا ہوتے ہیں، کیونکہ جس کا نسب اعلیٰ ہو وہ باطل امور کا قصد نہیں کرے گا، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت اور علامات نبوت اہل کتاب کو قطعی طور پر معلوم تھی۔ ان میں سے جن لوگوں نے آپ کی تصدیق نہیں کی وہ محض حسد و بغض کے سبب تھا اور دنیاوی مناسب فوت ہونے کے ڈر سے آپ پر ایمان نہیں لائے تھے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا کہ اس حدیث کی صالح بن کیسان، یونس اور معمر نے زہری سے روایت کرنے میں شعیب کی مطابقت اور موافقت کی ہے۔ محدثین اسے مطابقت کہتے ہیں۔ اس سے حدیث کی تقویت اور تاکید ہوتی ہے، جبکہ راویوں کی کثرت ترجیح کا باعث ہوتی ہے۔ اگر ایک راوی دوسرے راوی کا شروع اسناد سے آخر تک ساتھی ہو تو اسے مطابقت تامہ کہتے ہیں۔ اگر اول اسناد میں ساتھی نہ ہو بلکہ بعد میں موافقت کی ہو تو اسے مطابقت ناقصہ کہتے ہیں۔ حدیث نمبر 6 کی تشریح مکمل ہو گئی۔ حدیث نمبر 7 ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام کی بنیاد 5 اشیاء پر ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی شہادت دینا، نماز پڑھنا، زکوٰۃ ادا کرنا، حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا۔ حدیث کی تشریح۔ بظاہر اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ان 5 اشیاء میں سے کوئی ایک ترک کرنے سے انسان مسلمان نہیں رہتا، لیکن اجماع اور علماء کا اتفاق اس بات پر ہے کہ نماز یا روزہ یا ان 5 میں سے کوئی شے ترک کرنے سے کافر نہیں ہوتا۔ اگر یہ سوال ہو کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کسی نے قصداً نماز ترک کر دی اس نے کفر کیا، یا ارشاد فرمایا کہ اسلام اور کفر کے درمیان فاصل نماز ہے، یعنی نماز کا تارک کافر ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ سے مختص ہے، کیونکہ اس زمانہ میں ہر مسلمان نماز پڑھتا تھا اور منافقین نماز پڑھنے میں سستی کرتے تھے، اور جو کوئی قصداً نماز نہ پڑھتا تھا اسے کافر کہا جاتا تھا۔ یا حدیث کا معنی یہ ہے کہ نماز کی تصدیق کا انکار کرنے والا کافر ہے، یا معنی یہ ہے کہ نماز نہ پڑھنے کو جائز سمجھتا ہو، یا کفران نعمت مراد ہے، یا حدیث وعید پر محمول ہے۔ اسلام میں یہ 5 عبادتیں اہم ہیں، ان میں سے ایک قولی عبادت ہے اور وہ کلمہ شہادت ہے، اور روزہ اور نماز بدنی عبادتیں ہیں،
زکوٰۃ مالی عبادت ہے اور حج مالی اور بدنی سے مرکب عبادت ہے۔ کلمہ شہادت کے بغیر انسان مومن نہیں ہوتا، اس لیے اسے سب سے پہلے ذکر کیا، اس کے بعد نماز کو ذکر کیا کیونکہ یہ دین کا ستون ہے، اس کے بعد زکوٰۃ ذکر کی کیونکہ یہ نماز کا ساتھی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جس نے نماز اور زکوٰۃ میں فرق کیا میں اس سے جنگ کروں گا، یعنی نماز اور زکوٰۃ کی فرضیت میں کوئی فرق نہیں۔ اس کے بعد حج کا ذکر کیا کیونکہ اس میں سخت تغلیظات وارد ہیں، اور جو کوئی حج فرض ہونے کے بعد قصداً حج نہ کرے اس کی شہادت قبول نہیں۔ ان کے بعد لازمی طور پر روزہ کا ذکر ہونا چاہیے تھا۔ اگر یہ سوال پوچھا جائے کہ کلمہ شہادت سے اسلام ثابت ہو جاتا ہے، اس کے بعد باقی چار کی کیا ضرورت تھی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ انہیں بطور تعظیم ذکر کیا ہے کیونکہ یہ اسلام کے شاعر ہیں، ان کے قائم کرنے سے اسلام کامل ہوتا ہے اور ان کے ترک سے قلادہ اطاعت گلے سے اتر جاتا ہے اور عظمت اسلام میں اختلال واقع ہوتا ہے۔ اگر یہ سوال ہو کہ حدیث میں اسلام کی بنیاد 5 اشیاء پر ذکر کی ہے اور یہی 5 اشیاء اسلام ہے، حالانکہ مبنا اور مبنی علیہ مغیر ہوتے ہیں، اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں مغیرت پائی جاتی ہے کیونکہ اسلام مجموعہ ہے اور مبنی علیہ ہر ایک رکن ہے اور مجموعہ ہر ایک کے مغائر ہوتا ہے۔ اس حدیث کے 4 راوی ہیں۔ نمبر 1 عبید اللہ بن موسیٰ بن بازام کوفی سکہ ہیں۔ آپ قرآن کے بہت بڑے عالم تھے، 213 ہجری یا 14 ہجری کو اسکندریہ میں فوت ہوئے۔ ابن قتیبہ نے معارف میں ذکر کیا کہ عبید اللہ بن موسیٰ منکر احادیث کی سماعت اور روایت کرتے تھے، اس لیے بہت سے علماء انہیں ضعیف کہتے ہیں، لیکن امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا بخاری، مسلم اور دیگر کتب حدیث میں کثیر مبتدا کی احادیث سے استدلال کیا گیا ہے، مگر ان روایات سے استدلال نہیں کیا جن میں وہ بدعت کو رواج دیتے ہوں۔ نمبر 2 حنظلہ بن ابی سفیان بن عبد الرحمن بن صفوان بن امیہ بن خلف بن وہب بن حذافہ بن جمحی مکی قریشی ہیں، وہ سکہ اور عزت ہیں۔ عطا اور دیگر تابعین سے روایت کرتے ہیں، 151 ہجری میں فوت ہوئے۔ نمبر 3 اکرمہ بن خالد بن عاص بن ہشام بن مغیرہ بن عبداللہ بن عمرو بن مخزوم قرشی مخزومی مکی سکہ ہیں۔ آپ جلیل القدر عالم ہیں اور حضرت عبداللہ بن عمر اور ابن عباس رضی اللہ عنہ سے سماعت کی ہے۔ عطا کے بعد 114 یا 15 ہجری میں فوت ہوئے۔ آپ کا دادا عاصی ابو جہل کا بھائی تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اسے جنگ بدر میں قتل کیا تھا جبکہ وہ کافر تھا۔ ایک روایت کے مطابق وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا ماموں تھا۔ صحابہ اکرام میں صرف 3 اکرمہ ہیں، اکرمہ بن ابو جہل اور اکرمہ بن عامر عبدری، اکرمہ بن عبید خولانی۔ نمبر 4 عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب یہ ہے کہ مالک عن نافع عن ابن عمر تمام اسانید سے صحیح تر سند ہے۔ اس اسناد کو سونے کی زنجیری کہا جاتا ہے۔ بخاری میں حدثنا اخبرنا زیادہ مذکور ہیں، یہ دونوں ہم معنی ہیں۔ اگر ان میں فرق کریں تو صرف یہ کہ حدثنا میں شیخ قرات کرتا ہے اور اخبرنا میں شاگرد شیخ کے سامنے اپنے استاد کے سامنے قرات کرتا ہے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ امام بخاری نے یہ حدیث اس باب میں ذکر کی تاکہ معلوم ہو جائے کہ اسلام کا اطلاق افعال پر کیا جاتا ہے اور کبھی ایمان و اسلام ہم معنی ہوتے ہیں۔ حدیث نمبر 7 کی تشریح مکمل ہو گئی۔ اس کے بعد حدیث نمبر 8 ہے، وہ انشاءاللہ اگلی ایپیسوڈ میں بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں سننے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔